الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، میرا نام ہے حافظ عبدالرحمن، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دین اسلام۔ دین اسلام کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نماز۔ نماز ہم کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں: نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء۔ نماز فجر جو ہماری نماز ہے وہ ہماری بستر میں ہوتی ہے، اور جو نماز ظہر ہوتی ہے وہ ہماری کام پر، نماز عصر بھی ہماری کام پر، نماز مغرب جو ہوتی ہے اور عشاء نماز وہ ہماری اکثر گھر میں ہوتی ہے۔ جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حصے میں لکھ دیا ہے وہ ہمیں ملنا ہی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رزق دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور ہم پڑھتے کتنی ہیں؟ صرف ایک، فجر کی، اور وہ بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں اٹھا دے تو پڑھ لے، ورنہ 8 بجے اٹھ کر ناشتہ کر کے کام پر۔ تو اللہ کی رضا کے لیے خدا کی قسم اپنی نمازوں کو پورا کریں۔ نماز ظہر جو ہے وہ آپ کے رزق میں اضافہ کرتی ہے، آپ کو رزق دیتی ہے نماز ظہر، اور ہم جس رزق کے لیے جاتے ہیں وہ رزق ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ہم نے اس کو دھیان نہیں دینا، ہم نے اپنے کام کو دھیان دینا ہے بس۔ خدا کی قسم اپنی نمازوں کو یقینی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیے لاکھ کروڑ مرتبہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ آپ دیکھتے ہوں گے نا، کوئی غیر مسلم اپنے بت کی کتنی پوجا کرتا ہے، کتنے اچھے طریقے سے، اور ہم اپنے رب کی، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے وحدہ لا شریک، ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، اگر میرا بندہ غلطی کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد معافی مانگتا ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اگر آخری وقت بھی بندہ رب سے معافی مانگ لے تو اللہ کی قسم رب اسے معاف کر دیتا ہے۔ خدا کی قسم اپنی نمازوں کو پورا کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نماز کے وقت، جب ماشاءاللہ جو سعودیہ گئے ہوئے ہیں یا جو وہاں سے ہو کر آئے، ان کو تو پتہ ہوگا کہ جب اذان ہوتی ہے تو طواف کعبہ بھی رک جاتا ہے۔ تو ہم کیا ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ کیا ہم 5 نمازیں ادا نہیں کر سکتے؟ ہم 2-2 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر اپنا ضائع کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے 1 سے 2 گھنٹے نماز، 1 سے 2 گھنٹے بڑی مشکل ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے 5 نمازوں کے ٹائم کو، کیا ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے؟ خدا کی قسم اپنی نمازوں کو پورا کریں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کی قسم اپنی نمازوں کو پورا کریں۔ قبر میں ہمیں یہی سب سے پہلے سوال کیا جائے گا آپ کی نماز کے بارے میں۔ نماز ہی ہے وہ جس نے ہمیں جنت میں پہنچانا ہے۔ نماز جنت کی کنجی، آپ نے سنا تو ہوگا، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، بس دین دین ہم کہتے رہتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں انشاءاللہ کہ عہد کریں پکا کہ ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ابھی سے سٹارٹ کر دیں، آہستہ 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 فجر، ظہر، عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اسی طرح آپ نماز کے عادی بن جائیں گے۔ اس کے بعد نماز کی تو وہ شان ہے
کہ کہتے ہیں نا کہ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، نماز کی وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کے لیے کہا کرو، 6 سال 7 سال عمر ہوگی بچوں کو نماز کے لیے مسجد میں لے کر جایا کرو، اور جو جس کی 10 سال کی عمر ہوگی ہے ان کو مارو، ان کو ڈانٹو کہ نماز کے لیے جاؤ۔ نماز جنت کی چابی ہے، نماز ہی ہے جس نے ہمیں جنت میں پہنچانا ہے۔ ہر نماز آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے جاتی ہے، ہر نماز، نماز فجر جو ہے یہ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، نماز ظہر جو ہے یہ آپ کے رزق میں اضافہ کرتی ہے، نماز عصر آپ کی صحت بہتر کرتی ہے، اور نماز مغرب یہ ہے آپ کا مستقبل سنوارتی ہے، اور نماز جو عشاء ہے یہ آپ کو سکون والی نیند عطا کرتی ہے، سکون والی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی تمہارا دل دکھائے نا تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہونا لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ ہم نے اتنی انگریزی پڑھ لی ہے، اتنی انگریزی پڑھ لی ہے کہ ہم انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، ہم نے اتنی انگریزی پڑھ لی، انگلش کی کتابیں اتنی پڑھ لی ہیں، آج وہ بایو فزکس پڑھنی کتنی پڑھ لی ہیں، ہم انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن اتنا نہیں پڑھا کہ ہم اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکیں۔ جنازہ پڑھانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں وہ قاری صاحب آئے، کو مولوی آئے، کو فلاں عالم دین آئے، کیا ہمیں دین نے یہ نہیں بتایا کہ اپنے باپ کا جنازہ تم نے خود پڑھانا ہے؟ جب کچھ آئے گا تو جنازہ پڑھائیں گے نا، اس لیے کم و پیش اپنے گھر میں سے ایک بچے کو قرآن حافظ بنائیں، دین کا عالم دین بنائیں، دین پر چلنے والا بنائیں، تاکہ وہ آپ کے پیچھے صدقہ جاریہ بنا رہے آپ کے لیے، جو آپ کو بخشتا رہے پڑھ پڑھ کے۔ خدا کی قسم بہت بہت ہی عزت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ میں کئی دفعہ گیا ہوں ایک جگہ پر، تو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ اس کے 3 بچے تھے، کافی بزرگ ہے، ہمارے شہر کا یہ رہائشی ہے وہ، اس کا ایک بچہ جو ہے اس نے اس کو ڈاکٹر بنایا، بڑا ہی اچھا ڈاکٹر تھا، ایک جو تھا وہ انجینئر بنا، تیسرے نمبر والا جو تھا وہ ایک مزدوری کرتا تھا، مزدوری کرتا کرتا آخرکار اس نے مزدوری چھوڑ دی، چھوڑنے کے بعد کچھ دیر بعد اس نے حفظ کر لیا، حفظ کرنے کے بعد گاؤں چھوڑ کر شہر چھوڑ کر دور کہیں چلا گیا، تو جب اس کا باپ فوت ہوا تو اس کو خبر ملی تو جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی آگے نہیں ہو رہا تھا، نہ اس کا بیٹا ڈاکٹر، نہ اس کا بیٹا انجینئر، نہ کوئی اور، تو جیسے ہی وہ آیا اس کا بیٹا حافظ قرآن، اس نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ یہ شان ہے حافظ قرآن کی۔ خدا کی قسم اپنی نمازوں کو یقینی بنائیں، خدا کی قسم اپنی نمازوں کو یقینی بنائیں، اللہ کی قسم یہ نمازوں نے ہمارے کام آنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ ہم سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں ہے، سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ ہم سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں ہے، اور اللہ سے بڑا مہربان بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو نا، اگر دنیا میں عزت، تو اپنی زبان کو نرم ہو اور اپنے اخلاق کو ہمیشہ بلند رکھو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اس باتوں کو شیئر آگے کیجئے۔ شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ میں نے آپ تک دین کی بات پہنچائی، آپ نے آگے پہنچائی، مجھے ثواب ملا، آپ کو ثواب ملا، دیکھنے والے کو ثواب ملا۔ اگر کوئی بات میری بری لگی ہے یا میرے الفاظ غلط ہیں یا میں نے کچھ غلط بیان کیا ہے تو اس میں میرے ادارے کا کوئی قصور نہیں ہے، جامعہ غوث رضویہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد نقشبندی مجدد صاحب ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جو بھی خامی ہے یہ مجھ میں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.